میں آج علی بھائی سے اعلان برات کروں گا اس کے اسٹوڈنٹ ہونے کی حیثیت سے، لیکن کچھ حقیقتوں کو واضح کر کے جو ایک سچائی پر مبنی ہے۔ بھائیوں، میں 10 سال سے علی بھائی کو سن رہا ہوں۔ توحید میں نے علی بھائی سے سیکھی کہ توحید کے بغیر انسان کی کوئی اوقات نہیں ہے، انسان کوئی شے نہیں ہے۔ قرآن و حدیث کو تعارف جو ہے نا وہ علی بھائی سے سنا، اور پھر قرآن و حدیث کو پڑھنا شروع کیا۔ لیکن میں کیوں اعلان برات علی بھائی سے کر رہا ہوں؟ دیوبند کے مولانا عمران صفدر صاحب جواب دیں گے، مجھے بھی، علی بھائی کے اسٹوڈنٹس کو بھی، اور جو علی بھائی کو سننے والا ہے، جو ان کو چاہنے والا ہے، جو ان کے فالورز ہیں، مولانا عمران صفدر صاحب ان باتوں کا جواب دیں گے۔ مولانا عمران صفدر صاحب دیوبند کے وہ انجینئر کے کلپ کاٹتے ہیں اور اسے غلط ثابت کرنے کی کوشش کی۔ مولانا عمران صفدر صاحب نے جتنے بھی ویوز لیے، جتنے بھی سبسکرائبر لیے ہیں، وہ انجینئر محمد علی مرزا کے کلپ کاٹ کاٹ کر ویڈیو بنائی اور سارا کچھ جو ہے نا اسی سے حاصل کیا ہے۔ کچھ وقت کے لیے ہم مان لیتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب مولانا عمران صفدر کے مطابق غلط ثابت ہو گئے، اور ہم انجینئر محمد علی مرزا سے اعلان برات کر چکے ہیں۔ تو مولانا عمران صفدر صاحب، آپ ہمیں اب ان باتوں کا جواب دیں گے، کیونکہ ہم انجینئر سے نہیں پوچھ سکتے، کیونکہ ہم انجینئر سے آپ کے مطابق اعلان برات کر چکی ہیں، کیونکہ آپ کا مقصد انجینئر محمد علی مرزا سے اعلان برات کروانا ہے۔ تو مولانا عمران صفدر صاحب ہمیں نمبر 1 بتائیں، جو انجینئر محمد علی مرزا قصہ سناتے رہے ہیں کہ اشرف علی تھانوی کی کتاب ارواح ثلاثہ میں حکایت نمبر 304، مولانا گنگوئی نے مولانا نانوتوی کو محبت بھرے لہجے میں پکارا اور کہا کہ آؤ ذرا یہاں چارپائی پر لیٹ جاؤ، اور ٹین ایجر بچے یہاں پر سامنے بیٹھے ہوئے ہیں مدرسے کے، اور ان کے سامنے ان کو لٹایا اور پھر عاشق صادق کی طرح ان کے اوپر ہاتھ پھرنے لگ گئے۔ تو مولانا نانوتوی کہتے ہیں کہ میاں لوگ کیا کہیں گے؟ تو مولانا گنگوئی کہتے ہیں کہ کہنے دو جو کچھ کہنا ہے۔ تو کیا انجینئر محمد علی مرزا کے غلط ثابت ہونے کی وجہ سے کیا یہ عبارت ٹھیک ہو جائے گی؟ مجھے یہ بتائیں۔ تمہارے بزرگ اشرف علی تھانوی نے الامداد رسالے میں اپنے نام کے کلمے کے بارے میں جو کہا تھا کہ جب اس کے پاس ایک مرید آیا، اس نے کہا کہ میں خواب میں تو کلمہ پڑھ رہا ہوں مولانا اشرف علی تھانوی کا، لا الہ الا اللہ تھانوی رسول اللہ نعوذ باللہ، لیکن میں جاگتی حالت میں بھی بے اختیار یہی پڑھ رہا ہوں، مجھ پر قابو نہیں ہو رہا ہے۔ چلو اس پر تو قابو نہیں ہو رہا ہے، لیکن آپ کے بزرگ جو ہے نا جاگتی حالت میں آپ کے بزرگ کو یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اس واقعہ میں تسلی ہے؟ حالانکہ یہ کہنا چاہیے تھا کہ جناب جاؤ، آپ کے اوپر شیطان چڑھ گیا ہے، جاؤ توبہ کرو اور اصل کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اصل درود پڑھو، صلاۃ بر محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آپ کے بزرگ تو کہہ رہے ہیں واقعہ میں تسلی ہے۔ تو جناب کیا یہ ختم نبوت پر ڈاکہ جو ہے نا یہ ٹھیک ہو گیا اگر انجینئر محمد علی مرزا غلط ثابت ہو گئے؟ مولانا عمران صفدر صاحب ہمیں جواب دیں۔ مولانا قاسم نانوتوی نے تحذیر الناس میں لکھا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کہیں کوئی نبی بھی پیدا ہو تو ختم نبوت میں کچھ فرق نہیں آئے گا۔ تو کیا ختم نبوت کی یہ منافی عبارت نہیں ہے؟ تو کیا یہ ٹھیک ہو گئی عبارت اگر انجینئر محمد علی مرزا غلط ثابت ہو گئے؟ مولانا اشرف علی تھانوی نے حفظ الایمان میں لکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بہت ہی عجیب بات لکھتے ہوئے کہ غیب کی باتوں کا علم جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے، نعوذ باللہ، ایسا تو ہر بچے، ہر پاگل، ہر جانور، ہر چارپائی کو حاصل ہے۔
تو کیا یہ گستاخی والا جملہ نہیں ہوگا؟ تو کیا یہ عبارت ٹھیک ہو گئی اگر انجینئر محمد علی مرزا غلط ثابت ہو گئے، جسے امام احمد رضا خان صاحب نے بھی یہ کوٹ کیا ہے کہ یہ گستاخی والی عبارت ہے؟ آپ کے بابو نے المحنت علی المفنت میں لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک مٹی و عرش و کرسی سے بھی افضل ہے۔ تو بتاؤ کیا یہ عبارت ٹھیک ہو گئی جو نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، اگر انجینئر محمد علی مرزا غلط ثابت ہو گئے؟ اشرف علی تھانوی نے امداد المشتاق صفحہ نمبر 45 پر لکھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا کہ میرا پاؤں تمام اولیاء کی گردن پر ہے۔ یہ تکبرانہ جملہ آج تک کسی نے نہیں بولا، نہ حضرت ابو بکر، نہ عمر، نہ عثمان، نہ علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے۔ تو کیا یہ تکبرانہ جملہ جو تمہارے بزرگ لکھ کر گئے ہیں یہ ٹھیک ہو گیا تمہاری کتابوں میں اگر انجینئر محمد علی مرزا غلط ثابت ہو گئے؟ اشرف علی تھانوی نے امداد المشتاق صفحہ نمبر 45 پر لکھا کہ ایک جہاز غرق ہونے کو آئے اور شیخ عبد القادر جیلانی نے نگاہ بصیرت سے اس جہاز کو غرق ہونے سے بچا لیا۔ تو کیا یہ من گھڑت اور جھوٹا واقعہ ٹھیک ہو گیا اگر انجینئر محمد علی مرزا غلط بھی ثابت ہو گئے؟ مولانا اشرف علی تھانوی نے امداد المشتاق میں صفحہ نمبر 115 پر لکھا کہ ہمارے بزرگ کا انتقال ہو گیا اور مرید اس کی قبر پر آیا اور کہا میں بہت پریشان ہوں۔ اس قبر والے کو کہہ رہا ہے مرید، اور میں روٹیوں کا محتاج ہوں، تو کچھ مدد کیجئے۔ تو اس قبر کی طرف سے حکم ہوا کہ تمہیں ہر روزانہ 1 یا 2 آنا ملے گا، اور پھر اس مرید کو اس قبر سے ہر روزانہ 1-2 آنا ملتا بھی تھا۔ تو جناب پھر آپ میں اور بریلویوں میں فرق تو نہ رہا الا ماشاء اللہ، وہ بھی قبروں سے مانگتے ہیں، تم بھی قبروں سے پھر مانگتے ہو۔ تو کیا ہم آپ کی بات مان لیں، کتابوں کی بات مان لیں، آپ کے بزرگوں کی بات مان لیں اگر انجینئر محمد علی مرزا غلط ثابت ہو گئے؟ اشرف علی تھانوی نے امداد المشتاق صفحہ نمبر 144 پر لکھا کہ یا باجزید بستامی نے جو کہا تھا سبحانی سبحانی معاذ شانی، اس کو درست قرار دیا۔ تو کیا یہ گستاخی والی بات جو ہے یہ ٹھیک ہو گئی؟ ہم یہ مان لیں اگر انجینئر محمد علی مرزا غلط ثابت ہو گئے؟ مولانا گنگوئی کہتے ہیں کہ حکایت نمبر 307 میں کہ اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میری زبان سے غلط بات نہیں کہلوائے گا۔ جناب بتائیں آپ کے دیوبند یہ دعوے کر کے گئے ہیں، کیا ہم آپ کو آپ کی بات مان کر دیوبند کے دعوے بھی مان لیں اگر انجینئر محمد علی مرزا غلط ثابت ہو گیا؟ اشرف علی تھانوی نے ارواح ثلاثہ میں لکھا حکایت نمبر 246 میں کہ قاسم نانوتوی مرنے کے بعد صلح کروانے آ گئے دو بندوں کے درمیان، یعنی کہ آپ کے بزرگ قبروں سے بھی باہر آ سکتے ہیں اور وہ بھی صلح کروانے کے لیے۔ تو کیا یہ واقعہ ٹھیک ہو گیا اگر ہم آپ کی بات مان لیں کہ انجینئر محمد علی مرزا غلط بھی ثابت ہو گئے؟ تو کیا یہ واقعہ ٹھیک ہو گیا؟ اشرف علی تھانوی نے ارواح ثلاثہ میں حکایت نمبر 284 میں لکھا کہ بزرگ کو قول کو نقل کیا اور کہا حدیث چاہے ضعیف ہو یا صحیح، حدیث حدیث ہوتی ہے۔ مولانا عمران صفدر صاحب مجھے اس بات کا جواب دیں، علی بھائی کے سٹوڈنٹس کو بھی، اگر علی بھائی غلط ثابت بھی ہو گئے تو پھر کیا ہم ہر ضعیف حدیث کو مان کر حدیث تو حدیث ہوتی ہے گمراہ ہو جائے؟ نہیں۔ اشرف علی تھانوی نے ارواح ثلاثہ حکایت نمبر 365 میں لکھا کہ مولانا گنگوئی کی قبر کی مٹی سے لوگوں کو شفا ملتی تھی، اور پھر جب مٹی ختم ہونے لگی تو پھر شفا ہونا ختم ہو گئی۔ تو مجھے یہ بتائیں، بریلوی حضرات بھی یہی کرتے ہیں الا ماشاءاللہ، اور تم لوگ بھی یہی کرتے ہو، تو پھر تم میں اور بریلویوں میں فرق تو نہیں رہا۔ تو آپ بتائیں کیا ہم یہ قبر والا عقیدہ شروع کر دیں، اکیلے اللہ کو پکارنا چھوڑ دیں؟ تو پھر اگر انجینئر محمد علی مرزا غلط ثابت ہو گئے تو ہم توحید، اصل توحید کو چھوڑ دیں جو قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ صرف اکیلے اللہ کو پکارو، اللہ کے سوا کوئی تمہارا مددگار نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔
अम्मन युजीबुल मुत्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस्सू व यजअलुकुम खुलफाअल अर्द व इलाहु मअल्लाह कलीलन मा तज़क्करून। तो क्या हम ये इस आयत को छोड़ दें? बहिश्ती ज़ेवर में मौलाना अशरफ अली थानवी कहते हैं कि अगर तशाहुद में जानबूझकर दुरूद पढ़ा जाए, चाहे वो वितर की नमाज भी हो, मतलब 2 रकात नमाज पढ़ो और उसके बाद तशाहुद में बैठ जाओ और वहां पर भी दुरूद पढ़ दो, जानबूझकर पढ़ा है तो नमाज दोबारा पढ़नी पड़ेगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 रकात वितर नमाज पढ़ते और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशाहुद पढ़ते, दुरूद पढ़ते, दुआ पढ़ते, फिर खड़े हो जाते और फिर 9वीं रकात पढ़ते, उसके बाद सलाम फेरते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद भी पढ़ रहे हैं, दुआ भी पढ़ रहे हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज नहीं टूट रही, तुम्हारे बुजुर्गों की नमाज टूट रही है, तो हम आपकी बात मानकर रसूलुल्लाह के मुखालिफ हो जाए, नाउज़ बिल्लाह। बहिश्ती ज़ेवर में मौलाना अशरफ अली थानवी आपके बुजुर्ग कहते हैं कि 5 रकात जिसने नमाज पढ़ दी ना और फिर वो 6ठी रकात नमाज पढ़ेगा तो 2 रकात नमाज नफल हो जाएगी, 4 रकात फर्ज होंगे। लेकिन अगर 5 रकात नमाज पढ़ी है और उसे पता चल गया है और 6ठी रकात नमाज साथ पढ़ दी है तो फिर 6ठी रकात नफल हो गई और दोबारा नमाज पढ़ेगा। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 रकात एक बार पर नमाज पढ़ा दी, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और 2 सजदे साफ किए। रसूलुल्लाह की नमाज नहीं टूटी, ना नफल हुई। आपके बुजुर्गों की मानकर हम रसूलुल्लाह के मुखालिफ हो जाए? बताएं। मौलाना इमरान सफदर साहब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ऐलान बरात कर चुके, अब हम उससे तो नहीं पूछ सकते। बहिश्ती ज़ेवर 161 ने सफा नंबर 161 उन्होंने लिखा कि किसी मर्द ने अपनी सास को, बड़ा अजीब वाकया है यार, किसी मर्द ने अपनी सास को क्या हाथ लगाया, बचाए नीयत और भी हो, तो जो शौहर है ना उसकी बीवी उस पर हराम हो जाएगी। ना शौहर ने तलाक दी, ना शौहर ने तलाकनामा भेजा, ना जबान से कहा, सिर्फ और सिर्फ ससुर ने बहू को हाथ लगाया और शौहर ने सास को हाथ लगाने पर उसकी बीवी उससे फारिग हो गई। तो मौलाना इमरान सफदर साहब, मैं इखलास और मोहब्बत से पूछता हूं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने तो हमें बताया था ये मामला, तो अगर वो गलत साबित भी हो जाए तो क्या हम इस वाक्य को मान कर अपनी बीवी को खत्म कर दे? यानी कि बीवी से जान छुड़वाने का यही तरीका है कि अपनी सास को जाकर हाथ लगा दो, या फिर ससुर जाए और बहू को जाकर हाथ लगा दे कि जनाब मैंने तो हाथ लगाया है शौहर जनाब, अब मेरे बेटे आपकी बीवी अब आपसे फारिग हो गई है। ये वाकया आप बताते हैं लोगों को तो हम आपका वाकया मान लें। इस्माइल दहलवी ने सिरात मुस्तकीम में सफा नंबर 16 पर लिखा, अगर कोई अनाल हक कह दे, ये हक जब कहते हैं ना तो ये कहते हैं, सूफिया जब हक कहते हैं ना तो उसका मतलब होता है खुदा। अनाल हक कहे कोई ताज्जुब की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। यानी कि आपके जब बुजुर्ग ये कहें कि जब कोई कहे कि मैं खुदा हूं तो कोई अजीब बात नहीं है, कोई तशवीश वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो आप बताएं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा अगर गलत साबित भी हो गए तो क्या हम आपकी बात मान लें? आप हमें इसका जवाब दें। इस्माइल दहलवी ने सिरात मुस्तकीम में सफा नंबर 118 पर लिखा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लिखा कि नमाज में अपनी बीवी की मुबाशरत का ख्याल बेहतर है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्यालात की तरफ लगाना ऐसा है कि अपने बैल और गधे की सूरत में मुस्तगरिक होने से बुरा है, नाउज़ बिल्लाह। ऐसी गुस्ताखाना इबारतें आप लोग लिखते हैं, तो फिर क्या हम, अगर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा गलत भी साबित हो जाए तो क्या हम आपके बुजुर्गों की ये बातें मान लें? इसका जवाब कौन देगा फिर हमें? इस्माइल दहलवी ने तक़वियतुल ईमान सफ़ा नंबर 88 पर लिखा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बड़ा अजीब अल्फाज बोले कि एक दिन मैं, रसूलुल्लाह ने फरमाया कि एक दिन मैं मर कर मट्टी में मिलने वाला हूं, नाउज़ बिल्लाह। हालांकि अल्लाह ताला ने मट्टी पर हराम कर दिया है कि वो अंबिया के जिस्म को खाए। अब आते हैं फज़ाइल अमाल के ऊपर। फज़ाइल अमाल में 484 नंबर शेख अबू यजीद कुर्तबी
ایسے لڑکے کو ملے جسے لوگوں کے متعلق کشف ہو جاتا تھا اور وہ جان لیتے تھے کون جنت میں ہے اور کون دوزخ میں ہے۔ تو شیخ قرطبی نے 70,000 بار کلمہ جو پڑھا ہوا تھا نا وہ اس کی ماں کو بخش دیا۔ تو اس شخص نے دیکھا کہ اب میری ماں، لڑکا جو ہے نا، اس نے کہا کہ میری ماں اب جنت میں جا رہی ہے۔ جناب یہ کشف آپ کے بزرگوں لڑکوں کو ہو جاتا تھا، تو کیا ہم آپ کی بات مان لیں اگر انجینئر محمد علی مرزا غلط ثابت ہو گئے؟ اتنی حد تک آپ کے لڑکے اور بزرگ پہنچے ہوئے تھے۔ مولانا شیخ ذکریہ سہارنپوری فضائل اعمال میں 561 میں لکھتی ہیں کہ مولانا شاہ عبد الرحیم کے خدام میں ایک صاحب تھے جو کئی روز اس وجہ سے استنجا نہیں کر جا سکتے تھے کہ ہر جگہ اسے انوار نظر آتے تھے۔ تو کیا اگر انجینئر محمد علی مرزا غلط ثابت ہو گئے تو کیا ہم آپ کی بات مان لیں؟ مولانا شیخ ذکریہ سہارنپوری فضائل صدقات صفحہ نمبر 558 میں لکھتے ہیں کہ مولانا رشید احمد گنگوئی اپنے ہی بارے میں لکھتے ہیں، جھوٹا ہوں کچھ نہیں ہوں، تیرا ہی ذل ہے تیرا ہی وجود ہے، میں کیا ہوں کچھ نہیں ہوں، اور جو میں ہوں وہ تو ہے، اور میں اور تو کا فرق کرنا خود شرک در شرک ہے، نعوذ باللہ۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے، وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اب بتائیں جناب مولانا عمران صفدر صاحب، اگر انجینئر محمد علی مرزا غلط بھی ثابت ہو جائے تو کیا ہم آپ کے بزرگوں کی یہ باتیں مان لیں؟ ابو جریر مکی صفحہ نمبر 558 میں کہ 1 سال تک نہ سوئے، نہ کھایا، نہ پیا، اور نہ کسی سے بات کی، اور نہ کسی چیز سے ٹیک لگایا۔ جناب یہ والے جو معاملے ہیں یہ کسی بھی دنیا میں چلے جائیں، ان کے سامنے یہ عبارت پیش کریں، کیا وہ مان لیں گے؟ اگر انجینئر محمد علی مرزا کو غلط بھی ثابت کر دیں تو کیا ہم ان باتوں کو مان لیں گے؟ اب صفحہ نمبر 771 میں ابراہیم خواص بزرگ غیب سے 7 دن کھانا کھاتے رہے، ان کے لیے غیب سے 7 دن کھانا کھاتا رہا، ایک باقاعدہ ڈش میں بن کر آتا رہا۔ تو جناب آپ تو پھر آپ اور بریلوی اور دیوبند جو ہے نا پھر ایک ہی لائن پر کھڑے ہیں، تو پھر آپ پاکستان کی غربت ختم کر دینا مولانا عمران صفدر صاحب، کیونکہ آپ کے بزرگ غیب سے کھانا منگواتے تھے، تو پھر آپ کوشش کریں غیب سے کھانا منگوائیں، کیونکہ جب انجینئر محمد علی مرزا کو آپ غلط تو ثابت کر رہے ہیں اور آپ اپنے بزرگوں کو سچا ثابت کریں گے، تو پھر آپ بزرگوں کی مانیں اور غیب سے کھانا منگوائیں، یا غیب سے غریبوں کے لیے کھانا منگوائیں، یا پھر پاکستان کا جو قرضہ ہے وہ ختم کروائیں، غربت پاکستان کی ختم کروائیں، تو کیا ہم پھر یہ بات مان لیں، یہ کہانیاں مان لیں آپ لوگوں کی؟ باقی رہی بات کسی کی غلطی کی، تو ہم کسی کے دفاع کے لیے نہیں بیٹھے کہ اس نے غلطی کی ہے پھر ہم اس کی غلطی کا دفاع کریں۔ اگر انجینئر محمد علی مرزا سے بھی کوئی غلطی ہو جائے، اس کا کوئی غلط موقف ہو، تو ہم ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں کہ وہ غلط ہوگا۔ ہم تمہاری طرح نہیں ہیں کہ اگر تمہارے بزرگوں نے جھوٹی کہانیاں لکھی ہیں، گستاخانہ عبارتیں لکھی ہیں، پھر بھی آپ لوگوں کی طرح ہم دفاع نہیں کرتے۔ آپ لوگ ہو جو دفاع کرنے بیٹھ جاتے ہو، آپ لوگ ان کی غلطیوں کو بھی تسلیم نہیں کرتے ہو کہ ہاں وہ غلط بات لکھی ہوئی ہے۔ آپ بتائیں فضائل اعمال میں جو جھوٹی کہانی اور من گھڑت واقعات لکھے ہوئے ہیں وہ بتا دیں کہ جناب مولانا فضائل اعمال میں جھوٹی اور من گھڑت واقعات لکھے ہوئے ہیں، اور یہ جو میں نے اتنی فہرست بتائی ہے یہ بتائیں ان کے بارے میں پھر آپ، یہ تو میں نے مختصر بتایا ہے، اگر میں سٹڈی ان کو بتانے لگ جاؤں تو کم از کم 3-4 گھنٹے کی ویڈیو بن جائے گی۔ تو اس لیے ہم کسی کی غلطی کا دفاع نہیں کرتے ہیں۔ اگر مولانا عمران صفدر صاحب ان تمام باتوں کا جواب دیتے ہیں تو پھر مولانا عمران صفدر صاحب جو علی بھائی کی غلطیاں ہائی لائٹ کر رہے ہیں، میں خود جا کر علی بھائی کے سامنے بیٹھ کر یہ تمام ان کی غلطیاں علی بھائی کے سامنے رکھوں گا اور کہوں گا کہ آپ ان پر اپنا موقف دیں کہ یہ جو باتیں ہیں یہ کس معاملے میں ڈسکس ہوئی ہیں، پھر آپ خود دیکھ لیں گے کہ یہ کون سا معاملہ تھا۔